حضرت ام حبیبہ کی زندگی اور ایمان افروز واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ کے والد محترم حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے۔ جب بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ لیا اور بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ ان کے والد نے کہا، اے میری بیٹی، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ یہ بستر میرے قابل نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر جہان کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ اکرام پر۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک جلیل القدر صحابیہ اور امہات المؤمنین میں شامل شخصیت کے بارے میں۔ وہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی زندگی صبر، ایمان اور قربانی سے عبارت ہے۔ آج ہم ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے اور آخر میں ایک ایسا اہم واقعہ ذکر کریں گے جو ان کی غیرت ایمانی اور دین سے وابستگی کو واضح کرتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان تھا۔ آپ کی کنیت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کیونکہ آپ کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا اور آپ قریش کے بڑے قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد ابو سفیان بن حرب مکہ کے بڑے سردار تھے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے، اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی تو حضرت ام حبیبہ بھی ان سعادت مند ہستیوں میں شامل تھی جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کیا۔ اس وقت اسلام لانا آسان نہ تھا، بلکہ جان مال کا خطرہ ساتھ جڑا ہوتا تھا، لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور دین کی خاطر مشکلات کو برداشت کیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باعث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ وہاں شروع میں سکون ملا، لیکن ایک بڑی آزمائش ان کے نصیب میں آئی۔ ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے عیسائیت قبول کر لی اور دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ یہ منظر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ اسلام پر ثابت قدمی اختیار کی اور دین نہیں چھوڑا۔ پردیس میں تنہا اور کمزور ہونے کے باوجود آپ کا اللہ پر بھروسہ کامل تھا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشیوں کا ایک نیا دروازہ کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ نکاح حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موجودگی میں ہوا۔ نجاشی نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خالد بن سعید بن العاص کو ان کا وکیل بنایا۔ اس نکاح میں مہر 400 دینار مقرر کیا گیا۔ یہ ایک بہت برکت والا اور باعزت نکاح تھا جس نے حضرت ام حبیبہ کی زندگی کو بدل دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نجاشی نے نہایت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، نکاح کا خطبہ دیا اور کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بھیجا۔ پھر انہوں نے نکاح کی تکمیل کی۔ یہ نکاح اس بات کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے مددگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
اس نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی نہایت سادگی، عبادت، زہد اور دین کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہنوں کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ بات تمہارے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت اور خیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام حبیبہ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی دین کی خیر اور بھلائی چاہتی تھی۔ پیارے ناظرین، اب ہم وہ مشہور واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے حضرت ام حبیبہ کی غیرت ایمانی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے والد ابو سفیان مدینہ منورہ آئے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے۔ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اس بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً بستر لپیٹ دیا اور اپنے والد کو اس پر بیٹھنے نہیں دیا۔ ابو سفیان نے حیرانی سے کہا، اے بیٹی، کیا تم مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھتی یا اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھتی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ ابو سفیان یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی رشتہ داری دین پر غالب نہیں آتی۔ ایک طرف بیٹی اور باپ کا رشتہ تھا، لیکن دوسری طرف ایمان اور دین کا معاملہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو بستر پر نہ بیٹھنے دیا، کیونکہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور مشرک شخص کو اس پر بیٹھنے کی اجازت دینا ایمان کے خلاف تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا شمار ان ازواج میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کی خاطر خدمت اور دین کے اصولوں کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی۔ سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم میں ان کی روایات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ روایت ام حبیبہ نے بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ نہ صرف عبادت گزار تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں بھی سرگرم تھی۔ آپ کی زندگی نہایت سادگی اور قناعت کے ساتھ گزری، دنیاوی ساز و سامان سے دور رہیں اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سن 44 ہجری میں ہوئی۔ وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ پیارے ناظرین، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کو ہمیشہ دنیاوی رشتوں پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ صبر، استقامت، غیرت، ایمانی اور عبادت ہی مومن عورت کا اصل زیور ہے۔ اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی غیرت ایمانی، صبر، وفا اور تقوی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے۔
اے اللہ ہمارے والدین اور اہل و عیال اور امت مسلمہ کو سب مرد و عورت کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھنا اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔